اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وصحاب سيدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دوستوں، ساتھیوں، دیکھنے والوں تمام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نچیز نے آج کا جو ٹاپک چنا ہے اس ٹاپک کا نام ہے سالک کا انڈیویجول ڈفرینسز۔ سالک کون ہوتا ہے؟ سالک وہ ہوتا ہے جو روحانیت کی راہ میں چلنے کے لیے نکلا ہے، اس نے ارادہ کیا ہے کہ اب میں جو ہوں وہ ظاہری دنیا کو تو میں نے دیکھ لیا ہے، اب میں اس دنیا کو دیکھنا چاہتا ہوں جو میرے اندر موجود ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کہ میں تمہارے اندر ہوں، کیا تم نہیں دیکھتے؟ تو اس دیکھنے کو سالک نے جو ارادہ کیا ہے کہ اب میں اس کی پہچان کرنے نکلوں گا، تو روحانیت کا راستہ اختیار کیا، روحانیت کے راستے کے اندر وہ چلا، اس کو ہم سالک کہتے ہیں۔ اب سالک ہر طرح کا جو ہے وہ ایکسپیرینس کرے گا۔ آپ دیکھیے کہ ایک بایولوجی کی کلاس ہے، اس بایولوجی کی کلاس کے اندر 100 لوگ موجود ہیں، 100 کے سامنے فروگ کا جو ہے وہ ڈائسیکشن ہو رہا ہے۔ اب اس ڈائسیکشن کو ہر بندہ، ہر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنی نظر سے دیکھے گا، اس کا اپنا اس کے اوپر تھیم ہوگا، اس کا اپنا اس کو جو ہے وہ انداز ہوگا، اس کو یاد کرنے کی اپنی صلاحیت ہوگی، اس کو مینٹین کرنے کی اپنی اس کی جو ہے وہ کیپیسٹی ہوگی۔ اسی طرح جو سالک راہ معرفت میں چلتا ہے، 100 لوگ اگر راہ معرفت پہ چل رہے ہیں تو 100 کے ایکسپیرینسز ڈفرینٹ ہوں گے۔ آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں فلاں کا جو ہوں، میرے اور فلاں کے ایکسپیرینس جو ہے وہ ایک جیسے ہیں۔ 100 کے ایکسپیرینس جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ہر بندہ جو راہ سلوک پر چل رہا ہے اس کا دوسرے بندے سے انڈیویجول ڈفرینس ہے۔ اب اس ڈفرینس کے اندر اس کے احساسات الگ ہیں، اس کی فیلنگز الگ ہیں، اس کی آبزرویشن الگ ہے، اس نے اپنے اندر کیا محسوس کیا وہ الگ ہے۔ اب آپ نے کسی بزرگ کو پڑھا، آپ نے انہیں پڑھا، پڑھ کر آپ نے اپنے اوپر وارد کر لیا کہ مجھے جی بس یہی جو ہے وہ ساری چیزیں ملیں گی۔ آپ میں اور اس میں بندے میں بے حد فرق ہے۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ حضور سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کو بے پردہ دیکھا، مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جو ہے وہ دستے مبارک پر بیعت فرمایا۔ یہ تمام چیزیں ایک عام بندہ، ایک عام جو شخص ہے وہ راہ سلوک پر چلنے نکلا ہے، اس کے دل میں بھی یہ چیزیں ہوں گی کہ یار میرے ساتھ بھی یہ واقعات جو ہے وہ ہو۔ ان واقعات کے ہونے کے لیے آپ بیک گراؤنڈ پہ جائیے، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ پڑھیے کہ آپ کس پایا کے بزرگ ہستی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سالک جو ہوتا ہے جسے راہ معرفت پر چلنا ہے، اس کے لیے یہ چیز جاننے کی بہت ضرورت ہے کہ اسے دوسروں کو فالو اس سلسلے میں کرنا ہے کہ مجھے یہ راہ چلنے کے لیے مددگار کی ضرورت ہے۔ مرشد کا کیا کام ہے؟ یہاں پر مرشد کی ضرورت بڑی محسوس ہوتی ہے، اور مرشد کا کیا کام ہے کہ وہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے۔ مرشد کا کیا کام ہے کہ وہ آپ کو بتاتا ہے راہ سلوک میں کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، آپ نے اس راہ پر اس طرح سے چلنا ہے۔ تو دوستو، حضور سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ جس بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ الف اے تن رب سچے دا حجرا، کہ یہ جو تن ہے، یہ جو آپ کا تن ہے، یہ اللہ پاک کا حجرہ ہے۔ اب اس حجرے کے اندر آپ کیسے جا سکتے ہیں؟ تو حضور سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نون نیڑے وسن تے دور سڑی ون ویڑے نہ ہی وردے ہوں۔ اب یہ نون نیڑے جو وستے ہیں آپ کے، اللہ تو فرما رہا ہے کہ میں شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اس شہرک کی طرف دیکھنے کے لیے جو آنکھ چاہیے، وہ آنکھ جو ہے وہ روحانی آنکھ، وہ آپ کے دل کی آنکھ ہے۔ اور دل کب دیکھے گا؟ دل تب دیکھے گا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں نے انسان کو سننے اور دیکھنے والا بنایا۔ غور کیجئے گا ذرا اس بات کو، سننے اور دیکھنے والا بتایا۔ شاید آپ کو میرے الفاظ سے میری بات سمجھ آ رہی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے انسان کے سننے کی کیپیسٹی کو کیا۔ آپ سو رہے ہیں، نیند کے اندر ہیں، گہری نیند میں ہیں، آپ کی روح پرواز کی ہوئی ہے، پتہ نہیں کون سی جہان کی وہ سیر کر رہی ہے، کہاں وہ گھوم پھر رہی ہے، اچانک سے کسی نے آواز دی بلال، بلال،
روح چند ہی سیکنڈز کے اندر آپ کے جسم میں واپس آئی اور اس نے کہا ہاں جی، اس نے سنا، اس نے اس نام کو سنا کہ مجھے پکارا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی یہ ثابت ہوا کہ انسان سنتا ہے اور پھر دیکھتا ہے۔ اب اپنے اندر کے جہان کو دیکھنے کے لیے اسے پہلے کیا کرنا ہے؟ اسے پہلے سننا ہے۔ اپنے اندر کے جہان کو دیکھنے کے لیے اسے پہلے اپنے اندر کو سننا ہے، میرے اندر کیا کیا بول رہا ہے، میرے اندر کیا ہے۔ جب وہ سننے لگے گا تب وہ دیکھنے لگے گا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی تفاسیر، ان کی کتابیں، ان کی کتب آپ پڑھیے تو اتنے خوبصورت انداز کے اندر آپ بیان فرماتے ہیں کہ جیسے میں کہوں جی میں یہاں سے اسلام آباد گیا اور وہاں پہ میں نے فلاں ہوٹل کے اندر میں نے وہ کھانا کھایا، وہ ڈش اتنی مزے کی تھی میں آپ کو بتا نہیں سکتا، یعنی میں نے ایکسپیرینس کیا ہے۔ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکس کو آپ پڑھیں تو آپ فرماتے ہیں کہ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جلوہ کیے بیٹھا ہے اور اس کے ارد گرد اتنی شان جو ہے وہ میسر آتی ہے، آپ کو دیکھنے میں وہ قدرت نظر آتی ہے، یعنی کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کا چکر لگا چکے ہیں۔ حضور سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ تمہارا دل ہے، دل کے اندر ایک گنبد ہے، گنبد کو جب چابی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لگتی ہے تو پھر کچہری محمد صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوتی ہے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کچہری پاک کو جو دیکھا ہے وہ مشاہدتاً، اسی طرح سے حضور سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے اسی طرح سے مشاہدہ کیا ہے۔ اب آپ سنیں گے کیسے کہ وہ کلیہ جسے میڈیٹیشن کہا جاتا ہے، میڈیٹیشن کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے، بہت سارے لوگ ہیں، آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کر لیں، آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ میڈیٹیشن کے بارے میں مواد مل جائے گا کہ جی میڈیٹیشن یوں کرنی ہے، میڈیٹیشن ایسے کرنی ہے۔ غیر مذاہب کے لوگ بھی میڈیٹیشن کرتے ہیں، ان کی میڈیٹیشن کا مقام اور ان کی اینڈنگ پوائنٹ کیا ہوتی ہے کہ میڈیٹیشن سے ہمیں جو ہے وہ جو ہم سوچ رہے ہیں وہ ہو جائے، جو ہم سوچ رہے ہیں وہ ہو جائے، لیکن وہ اسے مادیت سے جوڑتے ہیں۔ اب میڈیٹیشن کا اصل مقصد جو چیز کو اسم اللہ ذات کے تصور کرنے سے ملا ہے وہ یہ ملا ہے کہ وہ جو اسم اللہ ذات کی میڈیٹیشن ہے وہ لاہوتی ہے، کیونکہ وہ نام لاہوت کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ مادیت میں نہیں ہے، اس کا کوئی مادی وجود نہیں ہے، اس لیے وہ اس مادی وجود سے پاک ہے، وہ لا وجود ہے، تو وہ جو نام ہے وہ لاہوت کا نام ہے۔ وہ کہاں جوڑتا ہے؟ جا کے لاہوت پہ جا کے جوڑتا ہے، لیکن نگاہ مرشد ہو تو ایک ہی لمحے کے اندر آپ اس لاہوت پہ پہنچ جاتے ہیں۔ ناچیز نے جو سیکھا اسم اللہ ذات کے تصور سے وہ آپ کو ایکسپلین کرنے جا رہا ہے اس میں، تاکہ میرے ساتھیوں کو مدد ملے۔ اب سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تاکہ آپ لوگوں کو مدد ملے، آپ لوگ اس بات کو سمجھیں کہ اصل میں اسم اللہ ذات میں حضور پاک نے اتنی فضیلتیں بیان فرمائیں، کوئی مفلس ہے وہ مفلس نہ رہے گا، کوئی جو ہے اپنی درجے سے گر گیا ہے تو وہ اس درجے پہ دوبارہ آ جائے گا اسم اللہ ذات کے ذریعے۔ ہاؤ اٹ کین پاسبل؟ یس اٹ از پاسبل، یہ پاسبل ہے، ہر صورت میں پاسبل ہے۔ میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ حضور پاک نے، حضور سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جی اسم اللہ ذات جو ہے وہ آپ نے خفیہ طریقے سے کرنا ہے، بغیر آواز نکالے، سانسوں کا ذکر ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کو دیکھنا بھی ہے، اس کو دل میں پڑھنا ہے، اس کی آواز نہیں نکالنی۔ اگر اس کی چھوٹی سی ایک ایگزامپل میں آپ کو یہاں پہ عرض کرتا ہوں، آپ ابھی مشاہدہ کر لیجیے اس چیز کا کہ آپ ایک ڈوٹ لیجیے، ایک پیپر لیجیے، اس کے اوپر بلیک انک سے ایک ڈوٹ لگائیے اور اسے اپنے سامنے رکھ لیجیے اور مسلسل اسے 5 منٹ تک آپ بغیر آنکھ چپکائے دیکھیے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ڈوٹ آپ کی آنکھ میں سما گیا ہے۔ اس ڈوٹ سے آپ کو انرجی نکلتی فیل ہو رہی ہے، وہ ڈوٹ آپ نے خود بنایا ہے، وہ ڈوٹ آپ نے عام سیاہی سے لگایا ہے، اس ڈوٹ کے اندر سے انرجی یہاں محسوس ہو رہی ہے۔ تو آپ سوچئے کہ وہ نام جو کل کائنات کے مالک کا نام ہے، جو کل کائنات دونوں جہانوں کے مالک کا، اس رحمت بانٹنے والے کا نام ہے، وہ نام کو جب آپ تصور کرتے ہیں تو اس کی انرجی کیسی ہوگی؟
اس کی انرجی آپ کو کہاں لے جائے گی؟ اس کی انرجی آپ کو کیا دے گی؟ ایک پھولوں کی دکان پہ جائیے، پھولوں والے کے پاس، آپ کو پھولوں والے کے پاس سے کیا ملے گا؟ پھول ملیں گے۔ آپ خوشبو والے کے پاس جائیے، خوشبو والے کے پاس سے آپ کو کیا ملے گا؟ خوشبو ملے گی۔ لیکن اگر آپ کوئلے والے کے پاس جائیں گے تو وہاں سے آپ کو کیا ملے گا؟ کوئلہ، انگارہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یعنی آپ نے رجوع جب مالک کی طرف کر دیا، خلق سے توڑنا ہے خود کو۔ خلق سے کیسے توڑنا ہے خود کو؟ خلق سے ایسے توڑنا ہے کہ جب آپ اپنے مادی وجود کو ریجیکٹ کریں گے، ٹھیک ہے، آپ اس وجود کی ریجیکشن کریں گے، ریجیکشن کے بعد آپ اس میں اعظم کا تصور کریں گے، تو پھر آپ کو یہ تمام چیز حاصل ہوگی۔ تو ناچیز نے جو اسم اللہ ذات کے اس تصور کے اوپر جو ریجیکشن کا جو بولا ہے، اس میں ناچیز نے جو سیکھا وہ یہ ہے کہ جب آپ کا تعلق اس ظاہری دنیا سے منقطع ہو جاتا ہے، اور ظاہری دنیا سے تعلق کیسے منقطع ہوگا؟ ظاہری دنیا سے تعلق اس طرح منقطع ہوگا کہ جب آپ کے کان بند ہوں گے۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ سمیعا بصیرا، کہ جب میں کچھ سنتا ہوں، میں کسی کی آواز سنتا ہوں تو مجھے اس کی شکل دکھانے لگ جاتی ہے۔ جب میں کسی بات کی طرف مجھے کان میں آواز آتی ہے، جب کوئی میرے کان میں بولتا ہے تو مجھے وہ پرسیپشن آنے لگتا ہے، الوژن آنے لگتا ہے اور خیالات آنے لگتے ہیں۔ لیکن جب میں اپنے مادی وجود کے اس کان کو بند کر دوں گا، آپ ابھی بھی اگزامپل کر لیجئے، آپ اپنے دونوں کانوں کو اپنی انگلیوں سے بند کیجئے تو آپ کا ظاہر سے تعلق ٹوٹنا شروع ہو جائے گا۔ آپ خود بخود محو ہونے لگیں گے اپنے باطن کے اندر۔ آپ خود بخود اس شور کو چھوڑ کر، اس غوغے کو چھوڑ کر آپ اس پرسکون دنیا کے اندر جانے لگیں گے۔ جیسے جیسے جتنا وقت آپ اس پرسکون دنیا کے اندر دینے لگیں گے، ان کانوں کو بند کر کے ذکر تصور اسم اللہ ذات کرنے لگیں گے، تو یقین جانیے کہ اسم اللہ ذات آپ تک کھل جائے گا۔ اسم اللہ ذات کی وہ کنیں، وہ چیز آپ پا لیں گے، اسم اللہ ذات سے آپ کو وہ محبت ہو جائے گی کہ جب آپ دیکھیں گے کہ اے تن رب سچے دا حجرا، جب وہاں پہ آپ کو وہ شیشہ جو مرشد نے آپ کے دل کے اندر لگا دیا ہے اسم اللہ ذات کی صورت میں، وہ شیشہ جب صاف ستھرا دکھائی دے گا، اس شیشے کے اوپر جب کوئی دکھائی نہیں دے گا تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلوہ دکھائی دے گا آپ کو، وہاں پر اللہ کا نور دکھائی دے گا۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ نون نیرے وسن تے دور سڑی ون ویڑے نہ ہی وردے ہو، اندروں ڈھونڈن دا ول نہ آوی، مورکھ باہروں ڈھونڈن چڑھ دے ہو، کہ اللہ تو تیرے اندر بیٹھا ہے، اسے اندر سے ڈھونڈ، اسے باہر سے مت ڈھونڈ، اسے باہر سے نہ ڈھونڈ۔ باہر سے کون ڈھونڈ رہا ہے؟ جسے ڈھونڈنے کا طریقہ ہی نہیں ہے۔ ارے ڈھونڈنا ہے تو اسے اپنے اندر تلاش کیجئے۔ مالک آپ کے اندر بیٹھا ہے، سانسوں میں بستا ہے، دل میں رہتا ہے، آپ کی ہر ایک چیز میں وہ بستا ہے۔ زندگی ختم ہونے سے پہلے اس کی تلاش کر لیجئے، زندگی ختم ہونے سے پہلے اسے دیکھ لیجئے، پھر ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن وہ کہے کہ اب تو اندھا اٹھ، اب تو اندھا اٹھ۔ کیوں خدا، کیوں اندھا اٹھوں میں مالک؟ میرا ایسا کیا گناہ؟ دنیا میں تو میں ہر چیز دیکھتا تھا، اب میں کیوں اندھا اٹھوں؟ فرمایا جائے گا دنیا میں تو نے مجھے نہیں دیکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اگزامپل یاد ہے ہم سب کو، کہ طور پہ چلے گئے کہ یار اب تجھے دیکھنا ہے، آواز آئی لن ترانی موسیٰ، آپ نہیں دیکھ سکیں گے، آپ اس جلوے کو نہیں دیکھ سکیں گے کہ جب تک میرا محبوب نہ ظاہری آنکھوں سے دیکھ لے گا مجھے، تب تک میں کسی کو اپنا آپ نہ دکھاؤں گا۔ اور جب معراج مصطفیٰ پہ محبوب نے اپنے جلوے دکھائے محبوب کو، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہری آنکھوں سے اللہ پاک کو دیکھ لیا، تو پھر اس ملاقات کو عام کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اسی سلسلہ کو نبھاتے ہوئے حضور سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ سے حضرت سلطان محمد علی صاحب چلے ہیں، اسی سلسلے کو آگے چلاتے ہوئے آپ چلے ہیں، اور آپ ہی کی رہنمائی کا یہ عالم ہے کہ مجھ جیسے نکمے بھی، مجھ جیسے ناچیز بھی ان ایسی چیزوں کو پا چکے ہیں کہ جنہیں کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ تو اسم اللہ ذات کی یہ جو آپ کو میں نے ایک چھوٹی سی ترتیب پیش کی ہے پڑھنے کے لیے، اگر آپ اسے پڑھیں گے، اگر آپ اس پہ عمل کریں گے تو یقین جانیے آپ مجھے بھی دعا دیں گے اور خود
اپنے آپ کے لیے بھی فائدہ بخشیں گے۔ اپنے ظاہر کو توڑیے، اپنے ظاہر کی ریجیکشن کیجیے، اپنے ظاہری وجود کو ظاہر سے ختم کیجیے، اور اس کی سب سے پہلی کڑی آپ کے کان ہے۔ سمیعم بصیرہ، اپنی سماعتوں کو، ظاہری سماعتوں کو بند کیجیے تاکہ آپ کے دل کی سماعتیں کھل سکیں۔ دل کی سماعتیں کھلیں گی تو دل کی آنکھ کھلے گی۔ سمیعم بصیرہ، سمیعم بصیرہ، سمیعم بصیرہ۔ ناچیز کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ کہ اٹھے دیکھ کے بخشش یہ رتبہ تیرا کیا چون کرم ہے شہبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا